اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 104 اور جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کے یہ صفحہ نمبر 302 پر ہے۔ تمام حمد اللہ کے لیے کہ جس نے شریعت اسلام کو جاری کیا اور اس کے سر چشمہ ہدایت پر اترنے والوں کے لیے اس کے قوانین کو آسان کیا اور اس کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ اور سرفرازی دی۔ چنانچہ جو اس سے وابستہ ہوا اس کے لیے امن اور جو اس میں داخل ہوا اس کے لیے صلح و آتشی اور جو اس کی بات کرے اس کے لیے دلیل اور جو اس کی مدد لے کر مقابلہ کرے اس کے لیے اسے گواہ قرار دے دیا اور اس سے کسب و ضیاع کرنے والے کے لیے نور، سمجھنے بوجھنے اور سور بچار کرنے والے کے لیے فہم اور دانش اور غور کرنے والوں کے لیے روشن نشانیاں اور ارادہ کرنے والوں کے لیے بصیرت، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے عبرت اور تصدیق کرنے والوں کے لیے نجات، بھروسہ کرنے والوں کے لیے اطمینان اور ہر چیز اسے سونپ دینے والے کے لیے راحت، صبر کرنے والے کے لیے سپر یعنی کہ ڈھال بنایا ہے۔ وہ تمام سیدھی راہوں میں زیادہ روشن اور تمام عقیدوں میں زیادہ واضح اور اس کے مینار بلند اور راہیں درخشاں اور چراغ روشن ہے۔ اس کا میدان عمل باوقار اور مقصد غایت بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے اور اس کی طرف بڑھنا مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کے شاہ سوار عزت والے اور اس کے راستہ اللہ اور رسول کی تصدیق ہے اور اچھے اعمال راستے کے نشانات اور دنیا گھوڑ دور کے میدان اور موت کے پہنچنے کی حد اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ اور جنت بڑھنے کا انعام ہے۔ اور اسی خطبے کا ایک جز نبی کریم سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکائے اور راستہ کھو کر سواری کے روکنے والوں کے لیے نشانات روشن کیے۔ اے اللہ، وہ تیرے بھروسے کا امین اور قیامت کے دن تیرا ٹھہرا ہوا گواہ ہے۔ وہ تیرا نبی مرسل اور رسول برحق ہے جو دنیا کے لیے نعمت اور رحمت ہے۔ خدایا تو انہیں اپنے عدل و انصاف سے ان کا حصہ عطا کر اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات اجر میں دے۔ اے اللہ، ان کی عمارت کو تمام عماروں کی عمارتوں پر فوقیت عطا کر اور اپنے پاس ان کی عزت و آبرو سے مہمانی کر اور ان کے مرتبہ کو بلندی اور شرف بخش اور انہیں بلند درجات دے اور رفت و فضیلت عطا کر اور ہمیں ان کی جماعت میں اس طرح محشور کر کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوں اور نہ ہی دو پریشان، نہ حق سے روگرداں، نہ عہد شکن، نہ گمراہ کن اور نہ فریب خوردہ۔ سید رضی کہتے ہیں کہ یہ کلام اگرچہ پہلے گزر چکا ہے مگر ہم نے ادا کیا ہے کہ کیونکہ دونوں روایتوں کے لفظوں میں کچھ اختلاف ہے اور اسی وجہ سے اس کا ایک اور جز بھی نقل کر دیا۔ اس کا ایک اور جز خطبے کا یہ ہے جس میں اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا کہ تم اپنے اللہ کے لطف و کرم کی بدولت ایسے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ تمہاری کنیزیں بھی محترم سمجھی جانے لگیں اور تمہارے ہمسایوں سے بھی اچھا برتاؤ کیا جانے لگا اور لوگ بھی تمہاری تعظیم کرنے لگے جن پر تمہیں نہ کوئی فضیلت تھی نہ کوئی ان پر احسان تھا، اور وہ لوگ بھی تم سے دہشت کھانے لگے جنہیں تمہارے حملہ کا کوئی اندیشہ نہ تھا اور تمہارے ان پر تسلط تھا، مگر اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں اور تم غیظ میں نہیں آتے، حالانکہ اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم و آئین کو توڑے جانے سے تمہاری رگیں حمیت اور جنبش میں آ جاتی ہیں، حالانکہ اب تک اللہ کے معاملات تمہارے ہی سامنے پیش ہوتے رہے اور تمہارے ہی ذریعے ان کا حل ہوتا رہا اور تمہاری ہی طرف سے یہ پھر کر آتے ہیں، لیکن تم نے اپنی جگہ ظالموں کے حوالے کر دی اور اپنی باغ دوڑ انہیں تھما دی اور اللہ کے معاملات انہیں سونپ دیے کہ وہ شہوتوں پر عمل پیرا اور نفسانی خواہشات پر گامزد ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ تمہیں ہر ستارے کے نیچے بکھیر دیں تو بھی اللہ تمہیں اس دن ضرور جمع کرے گا جو ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔